ایک بہت بڑے کالم نگار ہیں. ان کا جو کالم ہوتا ہے وہ ایک پبلک ریلیشن کی ایکسرسائز ہوتا ہے. ساری عمر انہوں نے رپورٹنگ نہیں کی. میرا خیال ہے جس نے رپورٹنگ نہ کی ہو اسے کالم نہیں لکھنا چاہیے. بہت بڑا نام ہے پاکستان میں عرفان صدیقی صاحب کا. عرفان صدیقی صاحب نے نہ سبنگ کی ہے نہ رپورٹنگ کی. انہوں نے انٹرویوز سے شروع کیا تھا اپنا. آپ نے ویب سائٹ بنانی ہو نا تو آپ کسی کے اوپر جائیں تو آپ کو فارمیٹ دکھاتا ہے یہ فارمیٹ کی ویب سائٹ بنا لیں یہ بنا لیں. تو 4 بیسک فارمیٹ ہیں. اس میں ایک الو والا فارمیٹ تو انہوں نے الو والا فارمیٹ استعمال کیا. ایک الو تھا وہ جنگل میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا, ساتھ میں اس کی مسز بھی بیٹھی ہوئی تھی. وہ ماشاءاللہ تھا جب کہتے ہیں تو آنکھیں ان کی اتنی کھلتی ہیں کہ بچہ سامنے بیٹھا ہوئے تو ڈر جاتا ہے. یہ کالمسٹوں کی اہمیت اس وقت بڑھی جب نان پروفیشنل لوگوں نے آ کے میڈیا ہاؤسز لانچ کیے. کیا کنزیومر جو ہے وہ خواب فروشوں کو نہیں پہچانتا نا. خواب فروشوں کو تو آپ اور میں پہچانتے ہیں اور یہ سب خواب فروش ہیں, خواب بیچتے ہیں. وہ جناب خراسان سے لشکر اترے گا, وہ ہند ہوگا, اس میں وہ ایک ایسی جنت تخلیق کرتے ہیں کہ نوجوان جو ہے جب اس ڈپریشن میں جاتا ہے نا تو یہ اسے آگے یوٹوپیا میں لے جاتے ہیں. لیکن آپ اندازہ کریں اپنی ہی نسلیں محفوظ ہوتی ہیں, لوگوں کی نسلوں کا رگڑا نکال, لیکن اپنی نسلوں کو اس خواب فروشی کی طرف نہیں آنے دیتے. حقیقت پسند دنیا میں بیچتے ہیں ایجوکیشن کے لیے. لوگوں کی نسلوں کو جو ہے وہ خوابوں کی دنیا میں لے جاتے ہیں. کیا ان کے پیچھے کوآپریٹ سیکٹر ہوتا ہے, ملک ریاض ٹائپ لوگ ہوتے ہیں؟ آپ بھی, ہم تو بہت جونیئر ہیں, آپ بھی میری طرح صحافیوں سے چھیڑخانی کرتے رہتے ہیں ذرا زیادہ ٹویٹر پہ, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے بنیادی طور پہ صحافی جب تک صحافت کرتے ہیں تو ہم ان کو اون بھی کرتے ہیں, لیکن چھیڑخانی نہیں ہوتی. صرف اپنے سامع کو, ناظر کو, قاری کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ان صاحب کا اصل پرسپیکٹیو کیا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا ایک بہت بڑے کالم نگار ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کا جو کالم ہوتا ہے وہ ایک پبلک ریلیشن کی ایکسرسائز ہوتا ہے. ساری عمر انہوں نے رپورٹنگ نہیں کی. میرا خیال ہے جس نے رپورٹنگ نہ کی ہو اسے کالم نہیں لکھنا چاہیے. پاکستان کے جو بڑے کالم نگار ہیں وہ ہیں جنہوں نے اپنی اوائل عمری کے اندر رپورٹنگ کی ہوتی ہے. ان کے پاس زندگی کا بڑا رچ ایکسپیرینس ہوتا ہے. وہ بہت سارے واقعات کے عینی شاہدین ہوتے ہیں. آپ اسے میرا باعث کہہ لیں کیونکہ میں خود بھی ذات کا رپورٹر رہا ہوں اور کم از کم 15-16 سال میں نے جو ہے وہ رپورٹنگ کی ہے. شاید میرا یہ تعصب ہو, لیکن سب ایڈیٹر جو ہوتا ہے نا وہ جب کالم نگار بنتا ہے تو اس کے کالم زیادہ تر پی آر ایکسرسائز ہوتے ہیں, اور رپورٹنگ بھی اس بیٹ میں جہاں پر ہم جیسے جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. ہاں, اور وہ جو ہے وہ جو ہوتا ہے سب ایڈیٹر, مطلب اس کی بڑی مثال ہے اس وقت, بہت بڑا نام ہے پاکستان میں عرفان صدیقی صاحب کا. عرفان صدیقی صاحب نے نہ سبنگ کی ہے نہ رپورٹنگ کی. انہوں نے انٹرویوز سے شروع کیا تھا اپنا ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد نا, اور وہ انٹرویوز جو تھے آپ بڑے شاہکار انٹرویو کیے انہوں نے. ظاہر ہے انٹرویو کے اندر آپ کے پاس اگر علم ہوگا تاریخ کا تو آپ سوال کر پائیں گے نا, تو وہ ان کے پاس تھا. انہیں انٹرویوز سے شروع کیا اور پھر کالم نگاری کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے, تو جو کالم کے اندر جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ اس رپورٹر کا, وہ کیونکہ خبر کے اندر تو وہ ساری چیز نہیں دے پاتا نا, سارے اس کے جزیات جو ہوتی ہیں, تو وہ پھر اپنا کالم جب لکھنا شروع کرتا ہے تو اس میں دیتا ہے. تو خیر وہ جو صاحب ہیں ہمارے, انہوں نے سبنگ سے اپنا کیریئر شروع کیا تھا, سبنگ سے, پھر وہ کالم لکھنا شروع ہوئے. پھر اردو کی صحافت کے اور اردو ادب کے اندر جو کالم لکھنے کے 4 یا 5 فارمیٹ ہیں. آپ نے ویب سائٹ بنانی ہو نا تو آپ کسی کے اوپر جائیں تو آپ کو فارمیٹ دکھاتا ہے یہ فارمیٹ کی ویب سائٹ بنا لیں یہ بنا لیں. تو 4 بیسک فارمیٹ ہیں. اس میں ایک الو والا فارمیٹ, تو انہوں نے الو والا فارمیٹ استعمال کیا. ایک الو تھا وہ جنگل میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا, ساتھ میں اس کی مسز بھی بیٹھی ہوئی تھی. وہ ماشاءاللہ تھا جب کہتے ہیں تو آنکھیں ان کی اتنی کھلتی ہیں کہ بچہ سامنے بیٹھا ہوئے تو ڈر جاتا ہے. میں اگر آپ کی اجازت سے 2-3 نام لے لوں. سہیل بھائی, نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, وہ سہیل صاحب تو بڑے بھائی ہیں نا.
کوئی جوید چودھری بھی سمجھ لے گا نا. ہاں تو سمجھ لے کوئی چنگی گل. وہ بھی تو واقعات سناندے نے. نہیں جوید چودھری صاحب دا میں ذکر کر رہا ہوں, سب تو بڑے کالمسٹ ہوئی نہیں نا جی. اچھا اسی تیوریا صاحب, ایاز میر صاحب, ان لوگوں کی یا کالمسٹوں کی اہمیت اس وقت بڑھی جب نان پروفیشنل لوگوں نے آ کے میڈیا ہاؤسز لانچ کیے. کیونکہ میڈیا کنزیومر جو ہے وہ خواب فروشوں کو نہیں پہچانتا نا. خواب فروشوں کو تو آپ اور میں پہچانتے ہیں کہ اور یہ سب خواب فروش ہیں, خواب بیچتے ہیں. برملا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں برملا کہہ رہا ہوں, میں ان سے بڑا پیار اور محبت کا رشتہ ہے ان سے, میں ان کا دل سے احترام بھی کرتا ہوں, لیکن میں ان کے خیالات سے متفق نہیں ہوں. وہ خواب فروشی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے صحافت جو ہوتی ہے وہ آپ کو حقائق کی دنیا میں لانا ہوتا ہے, نہ کہ آپ ایک اس کو یوٹوپیا کے اندر لے جائیں. ٹھیک ہے نا, وہ جناب خراسان سے لشکر اترے گا, وہ افغانی آ گئے جو نپٹو نگنانو, وہ لشکر جو ہے وہ ہند کو غزوہ ہند ہوگا. بھی غزوہ کی تعریف پڑھ لو بھائی. غزوہ تو وہ ہے جس میں آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کرنی ہے. یقین اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں جی, غزوہ ہند ہوگا. اس میں وہ ایک ایسی جنت تخلیق کرتے ہیں کہ نوجوان جو ہے, جو کہ بظاہر دیکھ رہا ہے کہ یار فلسطین میں ہم ذبح ہو رہے ہیں, افغانستان میں ہم بھوکے مر رہے ہیں, ایران میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور کرش کر کے دنیا بھر کے اندر امیر مملکتوں نے اپنے مسلم عوام کو رکھا ہوا ہے, آزادی اظہار کا وہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو وہ جب اس ڈپریشن میں جاتا ہے نا تو یہ اسے آگے یوٹوپیا میں لے جاتے ہیں, اور ظاہر ہے جب آپ اسے یوٹوپیا میں لے جاتے ہیں تو وہ پھر جھومنا شروع کر دیتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ اس سے بڑی بددیانتی, فکری بددیانتی اپنی آئندہ آنے والی نسل کے ساتھ نہیں ہوتی. لیکن آپ اندازہ کریں اپنی ان کی نسلیں محفوظ ہوتی ہیں, لوگوں کی نسلوں کا رگڑا نکال کیا کہنا, چلے وہ ان کی ٹھیک ہے, لیکن اپنی نسلوں کو اس خواب فروشی کی طرف نہیں آنے دیتے. ان کو اچھی انہیں حقیقت پسند دنیا میں بھیجتے ہیں ایجوکیشن کے لیے. لوگوں کی نسلوں کو جو ہے وہ خوابوں کی دنیا میں لے جاتے ہیں. یہ زیادتی والی بات. کیا ان کے پیچھے کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے, ملک ریاض ٹائپ لوگ ہوتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب میں اپنا قلم بیچنے بازار میں نکل گیا تو پھر کوئی بھی خرید لے, پھر فریج بنانے والا خرید لے, پھر زمینیں بیچنے والا خرید لے, پھر جو ہے وہ الیکٹرانک کا کاروبار کرنے والا خرید لے, کوئی بھی خرید لے. جب میں بیچنے نکل ہی گیا ہوں تو پھر گاہک جو ہے جو جتنا قیمت لگائے گا, بولی لگائے گا, میں بیچ دوں گا. کہ دنیا کی کوئی صحافت جو ہے وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لیے یا اس کے ساتھ چلے بغیر سروائیو نہیں کر. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بنتا جا رہا ہے. امریکہ کے اندر بھی ہے جہاں پہ اتنی آزادیوں کی بات ہے, برطانیہ کے اندر بھی ہے. بی بی سی جو ہے اگر کوئی فارن ریلیشن سے متعلق خبر ہو تو باقاعدہ اپنے فارن آفس سے اس کو کلیئر کرواتا ہے کہ ہم یہ بات کرنے لگے. اچھا, پہلے آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے چلیں کوئی یہ ارشاد پٹی ٹائپ ہوتے تھے لیکن ان کا کوئی معیار ہوتا تھا, اب وہ بزرگ ہو گئے ہیں, ارشاد پٹی ان کا معیار ہوتا تھا. معیار سے مراد یہ ہے کہ چلے تھوڑا بہت پڑھ لکھ کے لکھنا, کتابی نالش بکیس یا اس طرح. یہ نمونے جو آئے, اور اگر میں غلط نہیں ہوں 3-4 پروگرامز میں یہ ریگولر بیٹھتے ہیں, یعنی جیو کے علاوہ 3-4 مخصوص اینکر ہیں جن کے پروگرام میں یہ ریگولر بیٹھتے ہیں. ان میں ایک اینکر تو چلیں چھوڑیں, ہاں جی ٹھیک ہے.